بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج یہ ہمارا تخصص فی الفقہ کا چھٹا سبق ہے۔ عزیز طالبات، ہم نے اس سے پہلے جو سبق شرح عقود رسم المفتی کا پڑھا تھا وہ سبق طبقات فقہا کے متعلق تھا، اور ہمارا آج کا سبق اور آج کا سوال یہ ہے کہ علامہ شامی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ماخذ اصلی کی طرف رجوع لازم ہے۔ یہ بات انہوں نے کس پس منظر میں فرمائی؟ دیکھیں، انہوں نے فرمایا کہ جب کسی مسئلہ میں پہلے شخص سے خطا ہو جائے اور بعد والے اسے اسی طرح نقل کرتے چلے جائیں تو یہ خطا ہے، اور متاخرین کی تقریباً 20 کتب میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں چند مسائل کا ذکر کیا ہے۔ مثلا محض تلاوت قرآن مجید پر اجرت لینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی توبہ قبول نہ کرنا، ہلاکت کے دعوے کے ساتھ رہن کی زمان، یہ چند مسائل انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ مثلا پہلا مسئلہ استیجار ہے، یعنی محض قرآن مجید پر اجرت لینا۔ اس کے بارے میں سراج الوہاج اور جوہرہ شرح قدوری میں محض تلاوت قرآن پر اجرت لینے کو مفتہ بہ قول قرار دیا گیا ہے، یعنی اجرت لینا جائز ہے۔ مفتہ بہ قول یہی ہے سراج الوہاج میں اور جوہرہ شرح قدوری کے اندر۔ اور یہ معاملہ الٹ ہو گیا، کیونکہ مفتہ بہ قول تعلیم قرآن کی اجرت کے صحیح ہونے کے بارے میں ہے۔ پھر بعض مصنفین اسی غلطی کو نقل کرتے آئے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر نے تو یہاں تک کہا کہ عبادات پر اجرت لینا بھی جائز ہے، اور وہ اسے متاخرین کا مذہب قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح حج کے اجارے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد وہی پہلی غلطی ہے، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ صریح خطا ہے، اور ہمارے ائمہ ثلاثہ سے بالاتفاق یہ بات منقول ہے کہ عبادت پر اجرت لینا باطل ہے۔ امام محمد اور امام ابو حنیفہ اور امام یوسف علیہ رحمہ کے ہاں یہ ہے کہ عبادات پر اجرت لینا بالکل باطل ہے، لیکن بعد کے اہل تخریج اور ترجیح ضرورت کے تحت تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو صحیح قرار دیا ہے، کیونکہ گزشتہ ادوار میں معلمین کو بیت المال سے عطیے دیے جاتے تھے، اور یہ سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اب اگر تعلیم قرآن پر اجرت جائز نہ ہو تو قرآن پاک ضائع ہو جائے گا، اور اس سے دین ضائع ہو جائے گا، کیونکہ معلمین کو کسب حلال کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ تعلیم قرآن کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر پائیں گے۔ تو اسی طرح آگے اذان پر، امامت پر بھی اجرت کو جائز قرار دیا، کیونکہ یہ بھی شعائر دین میں سے ہیں، شعائر اسلام میں سے ہیں، تو اس لیے یہاں بھی اب ضرورت ہے۔ تو اس لیے دیکھیں، جب یہ بنیادی مسئلہ چلا کہ بھئی بعض کتب میں لکھا گیا کہ عبادات پر اجرت لینا جائز ہے، یہ بنیادی اوپر سے ان سے غلطی ہوئی، اور بعض مصنفین ایسے نقل کرتے آئے، لیکن حالانکہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم اصل کی طرف رجوع کریں گے، اصل ماخذ کی طرف، اصل دلیل کی طرف۔ وہ دلیل کیا ہے کہ پہلے کیوں جائز نہیں تھا اجرت لینے کے لیے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا انتظام پہلے حکومت کی طرف سے کر دیا جاتا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انسان ہیں جو دین کا علم دے رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، تو ان کو پہلے حکومت کی طرف سے دے دیا جاتا تھا، تو اس لیے علماء نے فتویٰ دیا کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اب گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ چیزیں نہیں ہیں، اور انہوں نے بھی اپنی زندگی گزر بسر کرنی ہے، اور اگر کسب حلال میں لگ جائیں تو پھر قرآن مجید کے ضائع ہونے کا خطرہ، کوئی قرآن کی کلاسیں نہیں لگائے گا، حافظ نہیں بنائے گا، تو اس لیے اب فتویٰ یہ دیا گیا۔ یعنی ہمارے ہاں پہلے کسب قرآن مجید کی ترجیح، قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں تھا، وہ اس وجہ سے، اور اب جائز ہے وہ اسی اصل کی وجہ سے کہ ضرورت ہو گئی ہے۔ لیکن فرمایا کہ جیسے بعض پہلے سے جو غلطی آ رہی ہے، جیسے سراج الوہاج اور جوہرہ کے اندر ذکر کیا گیا کہ جائز ہے اجرت لینا، یہ قول غلط تھا، اور اسی غلط قول کو ہی بعض حضرات نقل کرتے آئے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ گستاخ رسول کی توبہ کی عدم قبولیت کے بارے میں امام علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فتاوی بزازیہ میں نقل کیا گیا
کہ ہمارے نزدیک گستاخ رسول کو قتل کرنا واجب ہے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے، اگرچہ وہ اسلام قبول کرے۔ وہ اس مسئلے کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ قاضی عیاض کی شفائے شریف میں اور ابن تیمیہ کی الصارم المسلول کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، اور قاضی عیاض یہ مالکی ہیں اور ابن تیمیہ کا تعلق فقہ حنفی سے ہے، اور فتاوی بزازیہ کے مطابق ابن حمام اور الدرر الغرر کے مصنف نے بھی اسی طرح نقل کیا ہے، حالانکہ ہمارے نزدیک اس کی توبہ قبول ہونے پر جزم یقین کیا گیا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو اس کی توبہ قبول ہے، اگر ایک شخص گستاخی کر لیتا ہے اور پھر اسلام لے آتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو توبہ قبول ہے، لیکن جن حضرات نے یہ ذکر کیا ہے تو وہ تو مالکی اور حنبلی ہیں، تو عدم قبولیت شافعی، حنبلی اور فقہ مالکی کے مطابق ہے، اور امام یوسف کی کتاب الخراج اور شرح مختصر امام طحاوی وغیرہ کی کتب مذہب میں قبولیت توبہ کا ذکر ہے۔ تو یہ چند مسائل ہیں جو پہلے سے جو ذکر ہوئے ہیں متقدمین کے اندر، تو اس لیے جب اصل کی طرف رجوع کیا گیا تو ان کی اصل سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ فتویٰ جائز نہیں تھا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ایسے یہ سوال ذرا اہم ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں، کہ ایسا شخص فتویٰ دے سکتا ہے جو کتب کا مطالعہ کر لیتا ہے لیکن اس کا کوئی استاد یا شیخ نہیں ہے، محض کتابیں دیکھ کر فتویٰ دے دے؟ ایسا شخص، میں تو اس کے بارے میں اکثر یہ کہتا ہوں، ایسا شخص گمراہ تو ہو سکتا ہے لیکن فتویٰ نہیں دے سکتا، جیسا کہ ابو لعلی مودودی کے بارے میں آتا ہے، ان کا کوئی استاد نہیں، وہ کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اپنے متبعین کو گمراہ ہی کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ سے اس طرح کا سوال کیا گیا کہ بھئی کوئی شخص کتابیں دیکھ کر فتویٰ دے سکتا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا علامہ ابن حجر نے، ذرا اس کو سنیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں، وہ اس کی وجہ یوں بیان فرماتے تھے کہ وہ عوام الناس میں سے ہے اور بے علم ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ وہ شخص جو معتبر مشائخ سے علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایک یا دو کتابوں سے فتویٰ دے، بلکہ امام نبوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ 10 کتابوں سے بھی فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ 10-20 حضرات بسا اوقات مذہب سے متعلق ضعیف قول پر اعتماد کر لیتے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں ان کی تقلید جائز نہیں، لیکن جو شخص فقہ میں ماہر ہو اور اہل علم سے علم حاصل کر چکا ہو، اس میں ذاتی ملکہ پیدا ہو چکا ہو، صحیح اور غیر صحیح میں امتیاز کر سکتا ہو، متعلقہ مسائل کو معتبر طریقے پر جانتا ہو، تو یہ شخص لوگوں کو فتویٰ دے سکتا ہے، اور یوں وہ اللہ رب العزت اور لوگوں کے درمیان واسطہ بن سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی شخص اس منصب شریف پر فائز ہونے کی کوشش کرے تو اسے سختی سے روک دیا جائے اور اسے جھاڑ دیا جائے، کیونکہ اس کے اس عمل سے بے شمار مفاسد اور خرابیاں اور دین کے اندر مفاسد پیدا ہوں گے۔ اس لیے عام طور پر جب بھی کسی کو فتویٰ دینا ہو تو کسی ایک کتاب سے دیکھ کر نہ دیا جائے، 2 کتاب سے نہ دیا جائے۔ میری تمام طالبات سے یہ درخواست ہے، کم از کم آپ عربی کتب دیکھیں تو کم از کم آپ عربی کتب 5 عربی کتب ضرور دیکھیں، اس میں دیکھنے کے بعد پھر کسی کو فتویٰ دیں، اور اگر اردو دیکھنی ہے تو کم از کم 7 اردو کتابیں ایسی دیکھیں کہ جو مستند علماء کی لکھی ہوئی ہوں، پھر اس کے بعد جا کر فتویٰ دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔